الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام در مندام جست و ندارم دستگیر، بردر درگاہ والا سائلم اے آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ چراغ خانہ حیدر و زہرا قطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی۔ بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری سیرت ہے لاسانی تیری صورت ہے لاسانی۔ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ میرے سر سے بھی چھڑ جائیں بلائیں رنج و آفت کی، مدد یا غوث اعظم دور ہو میری پریشانی۔ مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ، تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا غوث سمدانی۔ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنے کملی میں گجائے شاہ جیلانی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہے، میں جانتا ہوں کہ سردی ہے اور سردی میں آپ تشریف فرما ہے، لیکن ہم یہاں سردی کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں، محبت غوث میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ سمجھ لی کہ یہ اب محبت غوث اعظم کی گرمی آ جائے گی اور یہ سردی کو دور کر دے گی۔ ایک مرتبہ یہاں جتنے احباب تشریف فرما ہے، غوث اعظم کے غلام جتنے یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کل ان مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانِ عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے آج اس امبیڈکر نگر میں یہ جلسہ فیضان غوث اعظم منعقد کیا گیا ہے، جو ہمارے 11 روزہ جلسوں کا 9واں جلسہ ہے۔ آپ بھی یہاں تشریف لائے ہیں، ہم بھی یہاں آئے ہیں تو صرف غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں۔ اور آج ہم کو یہ سننا ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے، حضور غوث اعظم دستگیر
کی تعلیمات کیا ہیں، حضور غوث اعظم دستگیر فضیلت کیا ہے، حضور غوث اعظم دستگیر کون ہے، اور ہم یہاں آج جو جلسہ فیضان سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے، غوث اعظم کو ہم کیوں مانتے ہیں، 11ویں شریف کیوں کرتے ہیں، جھنڈے کیوں اٹھاتے ہیں، المدد یا غوث اعظم کے نعرے کیوں بلند کرتے ہیں۔ ہم ایسے دور میں جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر اس محلے میں رکھے ہوئے ہیں جبکہ ہم چو طرف یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں تو انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جھنڈا نہیں اٹھانا چاہیے، اگر ہم 11ویں کرتے ہیں انگلیاں اٹھتی ہیں کہ 11ویں نہیں کرنا چاہیے، اور ہم المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ المدد یا غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے۔ مگر میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالوں سے آج سمجھا دوں گا کہ 11ویں کیوں کی جاتی ہے، جھنڈا کیوں اٹھا جاتا ہے، المدد یا غوث اعظم کیوں کہا جاتا ہے۔ آج غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، نماز تو پڑھ لی جا رہی ہے، قرآن تو پڑھایا جا رہا ہے، تفسیر تو سنائی جا رہی ہے، حدیث تو بیان کی جا رہی ہے، فقہ کی باتیں تو کی جا رہی ہے، تبلیغ تو کی جا رہی ہے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائی تو جا رہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نعرے تو بلند کیے جا رہے ہیں، اقامت الدین کے نعرے تو بلند کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح تو دی جا رہی ہے، ٹوپی تو دی جا رہی ہے، داڑیاں تو چھوڑ دی جا رہی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے اسے چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ داڑیاں چھوڑ کر نمازیں پڑھ کر کہہ رہے ہیں 11ویں شریف نہیں کرنا چاہیے، داڑیاں چھوڑ کر نمازیں پڑھ کر کہہ رہے ہیں المدد یا غوث اعظم نہیں کہنا چاہیے، داڑیاں چھوڑ کر نمازیں پڑھ کر کہہ رہے ہیں یا غوث المدد نہیں کہنا چاہیے۔ تو آج فیصلہ کر کے اٹھیے کہ قرآن کی سنیں گے، حدیث کی سنیں گے، رسول کی سنیں گے، اولیاء کی سنیں گے، یا اپنی مرضی کی سنیں گے۔ آج یہاں فیصلہ کر لیجئے تاکہ کل قیامت میں یہ نہ ہو کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ جناب مجیب الدین صاحب کا شکریہ ادا کیجئے کہ انہوں نے ہم کو یہاں مدعو کیا اور ہم آپ کے سامنے حق بات اور حق کہنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کو ہم بتا دیں گے کہ صرف میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، جو باتیں آپ کو معلوم ہے اسی سے ثابت کر کے بتاؤں گا کہ 11ویں کیوں کی جاتی ہے، المدد غوث اعظم کیوں بولا جاتا ہے، اور غوث اعظم کی شان و مرتبت کیا ہے، پیران پیر کا مقام کیا ہے۔ بات دراصل یہ بھائی کہ ہم پڑھتے نہ لکھتے، ہم کبھی قرآن پاک کھولتے کہ دیکھتے نہیں، ہم حدیثوں کو پڑھتے نہیں، ہم اچھی صحبتوں میں نہیں بیٹھتے۔ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو بھٹکانے والے زیادہ ہیں، صحیح راستہ بتانے والے کم ہیں، تو لوگ بھٹکوں کے پیچھے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے کیا چیز پھسل جا رہی ہے خبر بھی نہیں ہو رہی۔ اس لیے تو اللہ نے کہا نا کہ تم اگر نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارے اعمال ایسا ضائع کر دیے جائیں گے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ خود فرما رہا ہے۔ تو آج بھی یہی معلوم ہو رہا ہے، ایمان چلے گیا انہوں نماز پڑھتے رہ گئے، ایمان چلے گیا انہوں داڑھی چھوڑتے رہ گئے، ایمان چلے گیا انہوں تبلیغ کرتے رہ گئے، ایمان چلے گیا انہوں اقامت کے دین کے نعرے بلند کرتے رہ گئے، ایمان چلے گیا انہوں ابھی ٹوپی اور داڑھی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور میں آج بتاؤں گا کہ ایمان کس سے ملتا ہے۔ ایمان نماز ایمان کا نام نہیں ہے، نماز سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے نماز ہے۔ داڑھی سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے داڑھی ہے۔ سنت ایمان ہے، ایمان سے سنت ہے۔ ہاں اب وہ پہلے بات سنیے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ 11ویں شریف کیوں کرتے۔ تھوڑے مثال ہمارے نوجوانوں کو سمجھاؤں گا۔ آپ بولیے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، رکوع بھی ٹھیک کر رہا ہے، قیام بھی ٹھیک کر رہا ہے، رکوع کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، بیٹا ذرا باتیں مت کرو، بیٹا باتیں مت کرو، اٹھو یہاں سے، اٹھو یہاں تو خاموش بیٹھو، بات مت کرو، دور دور بیٹھو، بڑوں کو بچوں کو، یہی قوم کا اثاثہ ہے، یہ بچے سننا ہے، مگر باتیں مت کرو بیٹا، آپ کے لیے کی جا رہی تقریر۔ ہاں آپ ذرا غور سے سنیے، آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا، اور آج اگر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے تو عمر بھر کام آ جائے گی بات۔ اب ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، وضو بھی ٹھیک، وہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام بھی اچھا کر رہا ہے، رکوع بھی اچھا کر رہا ہے، سجدہ بھی اچھا کر رہا ہے، قاعدے میں بھی اچھا بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھنے گے کہ تو نمازی ہے۔
رکوع کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، سجدے کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، التحیات بھی پڑھ رہا ہے، تو آپ تو کہیں گے کہ نمازی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں وضو سے نہیں ہے تو بولیے کیا بولیں گے؟ نمازی بولیں گے اس کو؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ ابھی تو نے رکوع کیا، سجدہ کیا، التحیات میں بیٹھا، تمام تسبیحات پڑھا، پھر وہ تو نمازی ہو نا۔ آپ بولیں گے نماز نہیں ہوئی، بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ یہ بچہ بول دے گا ننھا ہمارا، مگر آج بڑے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نماز صورت کی ہوئی مگر نماز نہیں ہوئی، اور آج بھی یہ نقشہ ہو رہا ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے، سمجھ رہے کہ نماز ہو رہی ہے، سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے، ہو رہے ہیں، سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ آج آپ کو غلط فہمیوں کا شکار کر دیا گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں؟ انہیں سجدہ تو برابر کیا، قیام تو برابر کیا، رکوع تو برابر کیا، جلسہ تو برابر کیا، خاضے میں برابر بیٹھا، سلام تو اچھے انداز سے پیش کیا، پھر کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہیں گے وضو نہیں ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ ہوتی کیا؟ آپ لوگ ایسی پڑھ رہے ہیں کیا؟ ہم تو نہیں پڑھتے۔ ہاں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اچھا وضو بھی کر لیا، آپ دیکھیں کہ بہترین وضو کرا، ایک ایک اعضاء کو دھویا، وضو کی، بہت سارے لوگوں کو تو وضو کی فرض بھی نہیں معلوم، غسل کا فرض بھی نہیں معلوم، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ شرک، وہ بدعت۔ پہلے تم اپنی خبر لے ہو۔ ہاں، یہ بدعت اور شرک کے فتوے کس پہ لگا رہے ہیں؟ تم ابھی سمجھو، وضو کیا، پر تمام فرائض وضو کے ادا کیے، مستحبات ادا کیے، ایک ایک چیز ادا کی، مگر طہارت سے نہیں ہے تو اس کا وضو ہوگا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پھر گیا وضو، غارت ہو گیا تو طہارت رہنا۔ نماز کے لیے وضو کی ضرورت، وضو کے لیے طہارت کی ضرورت۔ اب نماز، وضو، طہارت کے لیے کس کی ضرورت؟ اب ایک شخص ہے آج طہارت سے بھی رہتا ہے، وضو بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، معلوم ہوا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ آپ بولیں گے اس کو نمازی بولیں گے؟ بولیں گے کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ نماز بھی پڑھا بیچارہ، وضو بھی کرا، طہارت سے بھی ہے، تو آپ بولیے اس کو آپ نمازی کا ٹائٹل دیں گے؟ بولو نا بھائی، آپ ذرا میرے ساتھ چلیے، میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، خالی خطابت کا زور بتانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اگر خطابت کا یا زور بتانا شروع کرا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے خالی خطابت کے زور میں، لیکن مجھے خطابت کے زور کو نہیں بتانا ہے، بلکہ آپ کے ذہن و فہم میں وہ بات ڈالنا ہے جو آپ کو لوگوں گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ کو رسول کے دامن، غوث اعظم کا دامن آپ کے ہاتھ میں دینا ہے۔ تو وہ طہارت سے بھی ہے، وضو سے بھی ہے، نماز بھی پڑھا، لیکن غیر مسلم ہے، تو کہیں گے نہیں، ایمان لانا پڑے گا۔ تو بات کہاں ٹکی؟ نماز پڑھنے کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ بغیر ایمان کے نہ طہارت ہوتی، چاہے کیسا بھی کر لو، جیسا مسلمان طہارت کرتے ویسا کرو، تو بھی طہارت نہیں ہوتی۔ وضو کرے، وضو نہیں بولتے اس کو، نماز نہیں بولتے، خالی صورت بول سکتے ہیں مگر نماز نہیں بول سکتے۔ نماز کی شکل ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسا یہاں گلدستہ لگا ہوا ہے، آپ دور سے دیکھیں کیا گلاب ہے بھئی، بہترین گلاب ہے، قریب آئے ہاتھ لگائے تو ارے کاغذ کا ہے، دور سے تو بہت ایسا دکھا کہ صحیح گلاب ہے، آپ کو پیار آ گیا، چلو ذرا جا کے قریب دیکھیں گے، ہاتھ لگائے تو کاغذ کا ہے۔ ایسی آج کل معاملہ ہوگا، کاغذی نماز ہو گئی۔ ہم سمجھ رہے نمازی ہے، ہم سمجھ رہے داڑھی والا ہے، ہم سمجھ رہے یہ وضو کرنے والا ہے، ہم سمجھ رہے سنتوں کو ادا کرنے والا ہے، ہم سمجھ رہے طہارت والا ہے، لیکن جا کے قریب دیکھے تو کاغذ کا ہے۔ ہاں، تو اس کو پھول بولتے کیا؟ کاغذ کا پھول نخلی ہے بولتے، تو اس لیے نخلی نماز ہے، نخلی طہارت ہے، نخلی وضو ہے، یہ نخال ہے سنت کا، اصل سنت یہ نہیں ہے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ تو جب ایمان آتا ہے تو نماز میں جان آتی ہے، نماز اصلی ہو جاتی ہے۔
نماز اصلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اب ایمان ہے، ایمان میں آپ کو بتاؤں گا، آگے بڑھ کے آپ کا فکر کو، میرے پاس کیا سرکار خود فرما رہے ہیں، میں کون بولنے والا، اللہ خود فرما رہا ہے کہ آپ ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، ایمان سے ہے کہہ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ورد کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مگر اب تحقیق کریں گے کہ یہ ایمان کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایمان ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت پہ چلنا ایمان ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سنتوں پہ چلنا ایمان ہے، مگر یہاں رسول پاک سے پوچھیں گے یا رسول اللہ یہ ایمان کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے آپ؟ بے شک سنیں گے۔ بولیے، رسول سے بڑھ کر بھی کسی کی بات ہے؟ بولو، سرکار سے بڑھ کر بھی کسی کی بات ہے؟ سرکار کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو سرکار کو نہیں مانتے، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے، دیکھا جائے تو رسول کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا ایمان کیا ہے؟ سرکار فرمائیں گے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ولدی والناس اجمعین۔ یہ حدیث پاک ہے، متفق علیہ۔ حدیث کی کتابیں کھولو، پڑھو، حدیث کس کو کہتے ہیں سمجھو، حدیث 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 حدیث۔ تم کو حدیث کے معنی نہیں معلوم، تمہاری منہ سے حدیث بولنا اچھا نہیں لگتا۔ حدیث تو وہ بولے جو سرکار کی اس کہنے پر عمل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرما رہے ہیں ایمان وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین سے، ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ، ایک حدیث میں آیا جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان سے، مال سے، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، سارے انسانوں سے، دولت مندوں سے، لیڈروں سے، عالموں سے، مفتیوں سے، ماں باپ سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ سرکار سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا نماز کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کے لیے محبت رسول کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم نماز پڑھنے ایمان والے ہیں۔ میں بتا دیا نماز سے ایمان نہیں ہے، ایمان سے نماز ہے، اور ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ محبت رسول کی علامت یہ ہے اس دور میں کہ اگر کھڑے کے کوئی سلام پڑھ لیا تو سمجھ لانا ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کھڑے رہ کے سلام کس پہ پڑھتے؟ باپ دادا نانا پہ پڑھتے۔ اب انہوں بحث لگائے ہوئے ہیں سلام کہاں ہے، تم لگا نہیں کر رہے ایک دوسرے کو سلام، صبح میں نکل کے تو ایک دوسرے کو سلام پڑھ رہے ہیں، اور جب سرکار پہ سلام بھیجنا آیا تو یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ سرکار کا نام سنتے ہیں تو خود بخود تعظیم سے جھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے یہ نہیں کہتے کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھیں نہ پڑھیں، بحث نہیں کرتے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ سرکار کا نام آئے تو چوم لیتے ہیں، اور جب سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے رہ کے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، آفتاب خطابت۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جو کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھتا ان کے اٹھ کے چلے جاتا، جو جس کے دل میں یہ ہے کہ کھڑے رہنا نہیں کھڑے رہنا،
अरे एक मामूली आगे पुलिस वाला तो खड़े रह जाते, कमिश्नर के सामने खड़े रह जाते, और अपने मतलब रहा मालदार के सामने ठहर जाते, लीडर आया तो खड़े रह जाते, जब सब सरकार का नाम आया तो नहीं खड़े रहते। जो सरकार के नाम पे खड़े रहता है वो सरकार से मोहब्बत करने वाला होता है। जब मोहब्बत होती है, तुमको माल से मोहब्बत है तो मालदार के सामने खड़े हुए हैं, तुमको लीडर से मोहब्बत है, लीडर के सामने ठहरे हुए हैं, तुम्हें ताकत से मोहब्बत है, मिनिस्टर के सामने ठहरे हुए हैं, और हमें रसूल से मोहब्बत है, हम रसूल के नाम पर खड़े हुए हैं। ये तो मैं नमूना बता रहा था। तवज्जो करो, तवज्जो। सरकार तो बोले मेरी मोहब्बत ऐसी रखो, यहां खड़े नहीं होता तो मोहब्बत के दावे कर रहे। हम नमाज पढ़ते हैं, हाँ, नमाज अमल है, नमाज अमल है, सरकार की मोहब्बत ईमान है, और अमल पे ईमान को तरजीह है, अमल पे ईमान भारी है, इसलिए हम लोग खड़े रह के सलाम भी पढ़ते हैं, मीलाद भी मनाते हैं। इन्हों दलीला मांग रहे, मीलाद मनाना क्या है? मोहब्बत वाला दलील नहीं मांगता। तुम्हारे बच्चों को प्यार करे तो दलील मांगे क्या? प्यार करना क्या है? तुम्हारे बच्चे को लाके आइसक्रीम खिलाया तो दलील मांगे क्या? बच्चे को लाके आइसक्रीम खिलाना क्या है? पूछे। अब हर बात पे बिदत है। इन्हों बोले फातिहा देना क्या है? हाँ, अब तक फातिहा क्या है? मैं बोला तुम कहाँ है? हाँ? तुम किधर? फातिहा देना कहाँ है? कहते फातिहा दिए सरकार, बोला सरकार आइसक्रीम खाए, सरकार नूडल्स खाए, सरकार पिज्जा खाए। जब पिज्जा खाए वक्त नहीं पूछे सरकार खाए नहीं खाए। मौलाना जनवरी में जाके शादी में बैठ के चिकन 65 खा रहे, जब सरकार याद नहीं आए, याद आए तो फातिहा में याद आए, और पूछ रहे फातिहा देना। इनको अब तक फातिहा नहीं मिली तो कुरान का मिलेगा? अब तक हमारे बच्चों से पूछो, मियाँ आप लोग कुरान पढ़ते ना बाबा आप लोग कुरान? तो बोलो अगर कुरान खोले तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है कि नहीं है? गलत तो नहीं है ना? सबसे पहले सूरह फातिहा। अब नमाज पढ़े तो क्या पढ़ते? सूरह फातिहा पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हम तो 4 रकात भी पढ़े तो सूरह फातिहा, 2 रकात भी पढ़े तो हम सूरह फातिहा, 3 रकात भी पढ़े तो सूरह फातिहा, फरज में भी सूरह फातिहा, सुनन में भी सूरह फातिहा, नफिल में भी सूरह फातिहा, फजर में भी सूरह फातिहा, जोहर में भी सूरह फातिहा, और असर में भी सूरह फातिहा, मगरिब में भी सूरह फातिहा, इशा में भी सूरह फातिहा, और फरज पढ़े भी सूरह फातिहा, तहज्जुद में भी सूरह फातिहा, इशराक में भी सूरह फातिहा, चाश में भी सूरह फातिहा, अवाबिन में सूरह फातिहा। हर नमाज पढ़ते हैं तो हर रकात में सूरह फातिहा। अब जो फातिहा के मुनकिर है शायद उन्होंने नहीं पढ़ते होंगे। हम तो नमाज में भी फातिहा पढ़ते हैं, हम तो कुरान में भी फातिहा पढ़ते हैं। तो आप कहिए, आप जब कुरान में फातिहा, जब नमाज में फातिहा, तो हमारी जिंदगी में भी फातिहा। हमारी जिंदगी में भी फातिहा। हम शादी भी करें तो फातिहा, मंजों में भी फातिहा, शादी में भी फातिहा, वलीमे में भी फातिहा, चहलुम में भी फातिहा, उर्स में भी फातिहा, गौसे आदम के जलसे में भी फातिहा। जिनको फातिहा नहीं मिली उनको कुरान अभी तक नहीं मिला। समझ गए? अब आप समझेंगे कि उन्होंने कुरान पढ़ने वाले हैं। अगर उन्होंने कुरान और हदीस पढ़ने वाले होते तो उन्होंने भी फातिहा देते, दरगाह को जाते, झंडे उठाते, या उसका नारा बुलंद करते। समझ में आ रही बात नौजवानों? भटकने में मत आओ, भटकने में मत आओ।
اچھی طرح سمجھ لو، آپ کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مجیب میاں کا شکریہ ادا کیجئے کہ انہوں یہ جلسہ رکھ کے آپ کے ذہن کو صحیح فکر عطا کر رہے ہیں، صحیح عقیدہ دے رہے، عقیدہ صحیح یہی ہے۔ اور میں تو مختصر جواب سنیوں کو دیکھوں گا، یہ سنیوں کا جلسہ ہے۔ یاد رکھو، انہوں اگر کوئی پوچھے فاتحہ کہاں ہے تو بولا سنیوں کے پاس ہے۔ مختصر بات، جو سنی ہوتا ہے وہ فاتحہ دلاتا ہے، جیسا جو مسلمان ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی ایکٹنگ نہیں کرتا۔ تو اس طرح جو سنی ہوتا ہے وہ فاتحہ دلاتا ہے، جو فاتحہ نہیں دلاتا سمجھ لینا اس کے دل میں نہ محبت رسول ہے، نہ محبت اولیاء ہے، نہ محبت صحابہ ہے، نہ محبت اہل بیت ہے، وہ کچھ نہیں، صرف پھول جیسی نماز، نقلی پھول جیسی نماز ادا کر رہا ہے۔ اور ہم 2 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں تو ایمان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ فرق یہی ہے، سنیوں کے پاس فاتحہ ہے۔ آج ہندوستان میں جب سے اسلام آیا، ہندوستان میں اسلام لانے والے کون؟ کسی کے باپ کی شریعت نہیں ہے۔ ہنو تم گستاخان اولیاء ہم سے پوچھتے ہو کیوں 11ویں کیوں کرنا؟ ہم سے پوچھتے ہو فاتحہ کیا ہے؟ تمہارے اوقات گستاخی میں گزر رہے ہیں، ہمارے اوقات غلامی میں گزر رہے ہیں۔ ابھی بھی سمجھ جاؤ، وقت ہے، توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ ہندوستان گواہ ہے، اس ہندوستان میں کسی کے باپ نے اسلام نہیں لایا، کسی جماعت نے اسلام نہیں لایا، کسی تنظیم نے اسلام نہیں لایا، کسی اور مدرسے نے اسلام نہیں لایا۔ اس ہندوستان میں اسلام لائے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا حضور خواجہ غریب نواز لائے ہیں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اس ہندوستان میں اسلام آیا تو میرے خواجہ کی وجہ سے آیا۔ خواجہ غریب نواز سلطان ہند عطائے رسول نے اسلام لایا۔ تم کدھر آ گئے؟ تم بدعتی ہے۔ جب سے خواجہ آئے ہیں، جب سے فاتحہ ہو رہی ہے، عرس ہو رہا ہے، یا غوث کہا جا رہا ہے، میلاد منائی جا رہی ہے، یہ اسلام ہے۔ فاتحہ دینا، کھڑے کے سلام پڑھنا اور نماز پڑھنا، یہ اسلام ہے۔ اب تم آگے کہاں سے کی نکل کے، تم کدھر سے کی نکل کے آگے؟ ہاں، خالی داڑیاں پال لے کے ہنسے تو کچھ نہیں ہوتا، ہنسنے سے ایمان چلے جاتا۔ یہاں بیٹھنا، ادب سے بیٹھنا، سنو، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ رہنا، اولیاء کے سامنے، بزرگان دین کے سامنے مسخرہ پنا کریں گے تو بے ادبی ہوگی۔ اگر کوئی مخالف ہے تو اٹھ کے چلے جانا۔ یہ غوث کے غلاموں کا جلسہ ہے، یہ فاتحہ دینے والوں کا جلسہ ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا جلسہ ہے، یا غوث کہنے والوں کا جلسہ ہے، یہ حسین پہ قربان ہونے والوں کا جلسہ ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ۔ تو اب آ جائیے، ایمان ہے تو نماز ہے، اور ایمان نام ہے محبت رسول کا، اور محبت رسول کی میں نے علامتیں بتا دی۔ کھڑے رہ کے سلام پڑھنا یہ محبت ہے، میلاد منانا یہ محبت ہے، یا رسول اللہ کہنا یہ محبت ہے۔ اس بارے میں کبھی آپ تقریر تفصیل سے سن لینا، چونکہ آج فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا جلسہ ہے، تو مجھے پیران پیر غوث اعظم کی بارگاہ میں مدحت سرائی کرنے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، تو میں غوث اعظم کے چاہنے والوں کو بتاؤں گا کہ میرے غوث کا اور آپ کے غوث کا کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ انہیں تو خالی بحث میں غوث نہیں بولنا ہے۔ غوث اعظم وہ تو اللہ کے تھے، انہوں غوث اعظم کو اللہ بنا دیا۔ ہم غوث اعظم کو اللہ نہیں سمجھتے، غوث اعظم وہ تو اللہ کے تھے۔ تو غوث اعظم بولے تو اللہ، جب غوث اعظم اللہ ہو گئے تو پھر اللہ کیا ہو گیا؟ نہیں، تو انہوں اللہ کو نہیں مان رہے، انہوں بول رہے غوث اعظم کو ہم اللہ،
اور ہم کون اللہ بنانے والا؟ جب تم بول رہے غوث اعظم کو اللہ، ہم نہیں بول رہے ہیں. ہم غوث اعظم کو کیا بولتے ہیں؟ آپ ہی بولو. کیا بولتے ہیں؟ پیران پیر. مگر غوث اعظم ہیں کیا؟ کیا ہے غوث اعظم؟ خدا ہے. دیکھیے بول دیا، پورا مجمع بول دیا ہم غوث اعظم کو مانتے ہی نہیں خدا. ہم پہ الزام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ غوث اعظم کو خدا بنا دیے. تو بنایا، ہم نہیں بنائے. دیکھو پورا ہمارا مجمع غوث کا چاہنے والا بول دیا کہ غوث اعظم خدا اللہ. تو بہت بات ختم ہو گئی. اب الزام مومنوں پہ لگایا گا تو تیری طرف ہی لوٹ کے الزام جائے گا. غوث اعظم بولے تو اللہ کے تھے، تو بھی غوث اعظم اللہ ہوئے تمہارے پاس، تو اللہ کیا ہوا؟ ہم تو غوث اعظم کو غوث اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو غوث اعظم بنایا ہے. اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، خود بھی قدرت رکھتا ہے اور اپنے ولیوں کو بھی قدرت عطا فرماتا ہے. کدھر بنانے گئے تھے، ہمارے کو ہو گئے خود. پورا مجمع کہہ دیا کہ غوث اعظم خدا، غوث اعظم نبی ہے، غوث اعظم صحابی ہے. پھر کیا ہے؟ غوث اعظم ولی ہے. غوث اعظم، اب ان کو ولیوں سے دشمنی، ولی کا ذکر نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. کیا ہے یا غوث بول رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کیا سنو، قرآن پڑھا ہے؟ ارے غلط ترجمے کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم شیخ التفسیر ہو گئے. تم شیخ التفسیر نے میخ التفسیر ہو گئے. قرآن میں بھی میخ لگا تھی. کیا ہے؟ قرآن آتا نہ حدیث آتا، نکل گئے حرام حلال کے فتوے دینے کے لیے. شرم کرو ذری. کہ ہم تو تمام سنی نہ غوث اعظم کو خدا مانتے ہیں، نہ نبی نہ صحابی. ہم تو اللہ کا ولی مانتے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ نہیں آیا. ابھی مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، جن کی احادیث پر گہری نظر ہے، ارے کوئی ہے حدیث کا، آ جاؤ مقابلہ کر لیں گے. تم کیا حدیث جانتے، ہم کیا حدیث جانتے؟ تم حدیث پڑھ نہیں سکتے، تم کیا بات کر رہے ہیں؟ اس لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، غلط عقائد دیے جا رہے ہیں. سنو، توبہ کر لو اگر ایسے خیالات کے ہیں. اب دیکھیں گے تم تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ولی کا ذکر نہیں کرنا، ولی کے تذکرے نہیں کرنا. یہ 11ویں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جھنڈا کہہ کے اٹھا رہے ہیں؟ یہ المدد یا غوث اعظم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ 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 بولو. تو ہم دیکھیں گے اللہ کیا بول رہا ہے. 11واں پارہ سورہ یونس. پارہ کون سا؟ پارہ بھی 11واں، اور ولی کی 11ویں. پہلا 11واں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اللہ خبردار، آگاہ ہو جا، ہوشیار. متنبہ کیا جا رہا ہے. خبر، یہ تمام، جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا نماز کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، اللہ نے کہا. روزے کا حکم دیا تو اللہ نے کہا. خیر و صدقات کا حکم دیا تو اللہ نے کہا. احکامات دیے تو اللہ نے کہا. لیکن یہاں دیکھو تیور، اللہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. ہاں بابا، اللہ ہوشیار کر رہا نہیں ہوئے تو پھر چلے جائیں گے نا کہیں بھی. اللہ ہوشیار، خبردار. انا، بے شک. اللہ کو کیا ضرورت ہے بے شک کہنے کی؟ ہاں، اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے نا. لیکن اللہ کہہ رہا بے شک. جب اللہ بے شک کہہ رہا ہے، کوئی شک کر رہا تو کیا ہو جائیں گا؟ کیا ہو جائیں گا؟ ارے بولو نا یار، اتنی نالج بھی نہیں ہے.
اگر اللہ بول رہا بے شک اور اس میں کوئی کرا شک، کیا ہوں گا؟ مخالف ہوں گا اللہ کا۔ تو جب اللہ کا مخالف ہوں گا تو کیا ہوں گا؟ بے ایمان ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ میں سچ بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ ذرا بولے کیا ہوں گا؟ سب مل کے بولو کیا ہوں گا؟ کیا ہوں گا؟ کیا ہوں گا؟ ہو گیا؟ الا انہ، خبردار، بے شک، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ یہ جو ہے، اب اپنے یہاں جو بچے انگلش میڈیم کے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ نے اولیاء اللہ کہا، اولیاء پلورل ہے اور اس کا سنگولر ولی ہے نا؟ ولی سنگولر ہے اور اولیاء پلورل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اولیاء اللہ کہا، نے تمام اولیاء کا ذکر کیا تاکہ آنے والا انہیں بولے نہیں وہ مخصوص ولی کا ذکر تھا۔ کل یوں نہ کہے کوئی بھی کہ ایک مخصوص ولی کا ذکر قرآن میں آیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کہہ کے، جمع کہہ کے اور پلورل کہہ کے بتا دیا کہ تمام اولیاء کا ذکر ہے، تمام ولیوں کا ذکر ہے، تمام محبوبوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اپنے محبوبوں کا، اپنے مقبولوں کا، اپنے ولیوں کا ذکر کیا نہیں کیا بھائی؟ تو قرآن میں اللہ نے تمام ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ ہو کے ولیوں کا ذکر کر رہا ہے، اگر ہم بندے ہو کر ولیوں کا ذکر کریں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسی تعریف کوئی نہیں کر سکتا کہ نہ ان کو خوف ہے نہ غم ہے، نہ ان کو خوف نہ غم۔ دنیا میں بتا دو کسی کو خوف اور غم نہیں ہے، دنیا نے بتا دو آپ۔ ہاں، ایک محلے میں ایک صاحب چھپتے پھر رہے تھے، لوگ آپ بولے کئی کو چھپ رہے ہیں؟ پولیس پکڑنے کو آگے۔ ارے پولیس آئی تو انہوں پولیس سے ڈر رہے ہیں۔ وہ پولیس والے کو پوچھے میاں ہمارے محلے کے دادا تم سے ڈر رہے ہو، تم کو تو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا؟ ارے کیا بول رہے ہیں؟ جمع دار سے خوف۔ ارے جمع دار کو بولے ارے بھائی ہمارے محلے کے دادا پولیس والے سے ڈر رہے ہیں اور پولیس والے صاحب آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ کو تو کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا؟ انہوں بولے نہیں، امین صاحب سے ہے نا۔ اب امین صاحب کو پکڑ کے بولے ارے بھائی آپ سے تو آپ کے پولیس والے صاحب سے تو ہمارا دادا ڈر رہا، جو دراصل میں دادی ہے۔ ہاں، یہاں محلے میں دادا گیری کرتے، وہ بنڈی پہ گئے، کھا لیے، حرام کھا کھا کے دادا ہو گئے۔ ہاں، ان کو ڈھا گئے، تو 2 روپے دو، یہ کیسے دادا ہے؟ پوتروں سے مانگ رہے۔ تو اس سے میں بولتا ہوں یہ دادا نہیں دادی ہے۔ انہوں چھپ رہے تھے تو ہم بولے بھائی ہمارے دادا جو ڈھاکہ ڈالتے پھرتے انہوں چھپ رہے تھے پولیس والے صاحب سے۔ میں بولا پولیس والوں سے، انہوں بولے جمع دار کا ڈر ہے۔ جمع دار کو بولے تو انہوں نے بولا امین صاحب کا، امین صاحب آپ تو کسی سے نہیں ڈرتے ہوں گے۔ انہوں بولے بھائی میں سرکل صاحب سے ڈرتا ہوں۔ اب سرکل صاحب کو پکڑ بولے آپ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہوگا؟ انہوں بولے نہیں میں اسسٹنٹ کمشنر سے ڈرتا ہوں۔ ارے ہم بولے اسسٹنٹ کمشنر صاحب نہیں ڈرتے ہوں گے کسی سے؟ بولے ارے کمشنر سے ڈرتا ہوں۔ اب ہم بولے کمشنر صاحب تو نہیں ڈرتے ہوں گے کسی سے، چلو کمشنر صاحب سے پوچھیں گے بھائی آپ کو تو کوئی ڈر نہیں ہوگا کیونکہ سارا پولیس ڈپارٹمنٹ آپ سے ڈر رہا ہے۔ ارے نہیں بھائی میرے کو تو ڈر وزیر داخلہ سے، ہاں مجھے وزیر داخلہ سے ڈر ہے، ہوم منسٹر سے ڈر ہے مجھے۔ ارے اچھا، اب ہوم منسٹر کہنے گئے آپ کو تو کوئی نہیں ڈر ہوگا، آپ سے تو کمشنر صاحب ڈرتے۔ ارے مجھے تو چیف منسٹر سے ڈر ہے۔ ہم بولے چیف منسٹر تو کسی سے نہیں ڈرتے ہوں گے، تو انہوں بولے پرائم منسٹر سے ڈر ہے۔ پرائم منسٹر تو نہیں ڈرتے ہوں گے، انہوں بولے پریسیڈنٹ سے ہے۔ ہم بولے پریسیڈنٹ صاحب آپ سے تو چیف منسٹر بھی ڈرتے ہیں، منسٹر بھی ڈرتے ہیں، پرائم منسٹر بھی ڈرتے ہیں، آپ تو پریسیڈنٹ ہے، آپ کو تو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ ہاں تو انہوں بولے کیا بول رہے پاسو کے پڑوسی سے ڈر ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ کون ایسا آدمی ہے دولت رکھ کے بھی ڈرتا ہے، پاور رکھ کے بھی ڈرتا ہے،
طاقت رکھ کے بھی ڈرتا ہے، علم رکھ کے بھی ڈرتا ہے، تقوی رکھ کے بھی ڈرتا ہے۔ اور ایسے اگر کسی کے بچے کو بولے میاں تمہارے کو تو ڈرنے ہوں گا، تم تو معصوم ہے، ارے کیا بولے مول صاحب گھر کو دیر گیا تو اماں مارتے ڈر لگا ہوا ہے۔ ہاں تو بچہ بھی ڈرتا ہے، عہدے دار بھی ڈرتا ہے، پہلوان بھی ڈرتا ہے، کمشنر بھی ڈرتا ہے، منسٹر بھی ڈرتا ہے، صدر بھی ڈرتا ہے۔ اور اللہ بول رہا ہے میرے محبوب، میرے ولی، میرے چاہنے والے، میرے قریب رہنے والے ایسے ہیں کہ میں خود کرتا ہوں کہ نہ ان کو خوف ہے نہ غم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ ہے ہم غم والے اور اولیاء بے غم، اولیاء بے خوف، ہم خوف والے، اولیاء بے خوف، ہم غم والے، اولیاء بے غم۔ اب آگے کا جملہ سننا، پوروں کا جواب اس میں آ گیا، قرآن میں خود آ گئی بات۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوبوں کو کہہ رہا ہے، اپنے مقبولوں کو کہہ رہا ہے، اپنے قریب والوں کو کہہ رہا ہے، اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے ان کو کوئی غم ہے نہ خوف ہے، یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور نمونہ بتاتے ہوئے میں اپنی بات کہوں گا، ایک مرتبہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، میرے پیران پیر اور آپ کے پیران پیر، سب کے نہیں جو مانتے اس کے پیر۔ ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، ایک سانپ گر گیا۔ اب میں دیکھتا ہوں جلسے میں ایک جھنگر آیا تو پورے اڑ جاتے۔ کل میں جلسے میں ہمارے علی میاں کو بلایا، پورے لوگ ادھر سے پلٹ کے دیکھا، بولا کیا آپ سانپ آ گیا؟ ارے بیٹھو میں جس کو بلا رہا ہوں آؤں گا۔ ایسے ڈرپوک لوگ آئے، ابھی ایک جھنگر آن دو، پورے لوگ بھاگ جاتے، کیا ہے کہ بول کے سانپ آیا تو رہتے، تم سانپ سے ڈرنے والے اولیاء کو بول رہے ہیں انہوں کیا کرتے؟ اب میں کیا کرتے سنا رہا ہوں۔ ہاں غوث اعظم کے بدر مقدس پر سانپ گر گیا، غوث اعظم واعظ بیان کرتے رہے، کوئی کرتے واعظ بیان، مول صاحب بھی بھاگ جاتے، سامعین بھی بھاگ جاتے، مسجدیں چھوڑ کے بھاگ جاتے، سانپ سانپ سانپ۔ ارے اور غوث اعظم درس دے رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، بڑی ہی استقامت کے ساتھ، سرکار بغداد ہمارے اور آپ کے آقا، مالک، ملجا، ولیوں کے سردار، ولیوں کے غوث، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں، سانپ آپ کے بدن میں پورا پھرا، یہ آستین میں گیا، یہ آستین سے نکلا، گلے پہ لپٹا، پورا جسم پھرا۔ سرکار بیان دے رہے ہیں، میرے آقا بیان دیتے ہی جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، واعظ کو نہیں روکا۔ اس کے بعد جب انہیں پورا بدن پھر لیا، سامنے دم سے کھڑے رہ گیا اور غوث اعظم سے گفتگو کی۔ غوث اعظم سے گفتگو کی، لوگ حیرت زدہ دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم کا مخالف بھی یہ واقعہ لکھتا ہے، جو یا غوث نہیں کہتا نا، جو 11ویں نہیں کرتا، ان کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ ہے۔ انہوں بھی کہہ رہے ہیں کہ غوث اعظم سے سانپ بات کرا۔ میں بولا وہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے غوث پاک؟ ہاں جو سانپ سے گفتگو کرتے؟ یہاں تو ہم اپنے باپ سے نہیں کر سکتے، غوث اعظم سانپ سے کر رہا۔ بابا بولا تو کیا بولے؟ یہاں تو یہ حال ہے، تم اپنے باپ کی گفتگو نہیں سن سک رہے ہیں اور غوث اعظم سانپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ مقام دیکھو غوث آپ کا، پیرانے پیر کو دیکھو، ولیوں کے سردار کو دیکھو۔ وہ چلے گیا، مریدوں نے عرض کیا حضور کیا؟ وہ آپ کے بدن میں پھرا، آپ آواز کرتے رہے اور انہیں آ کے کچھ آپ سے بولا، کیا بولا؟ تو آپ نے کہا سنو میرے مریدو، میرے شاگردو، میں قضاء و قدر پہ بیان کر رہا تھا، تو وہ آیا مجھے آزمانے کے لیے، پورا پھرا، پھر کھڑے رہ کے کہا یا پیرانے پیر غوث اعظم، میں نے کئی اولیاء اللہ کو آزمایا مگر اس مقام پہ کوئی ولی نہیں ٹکے، لیکن میں آپ جیسی استقامت کسی میں نہیں دیکھی۔ اور بولا وہ چلے گیا،
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جب غوث اعظم دستگیر سانپ کی زبان سمجھ سکتے ہیں تو یہاں جی ٹلی مٹلا یا کیا نام محلے کا نام ہے امبیڈکر نگر میں ٹھہر کر کوئی اگر یا غوث کہتا ہے تو کیا وہ اس کی بات کو نہیں سنتے؟ جو سانپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں ہم یہاں محلے میں رہ کر یا غوث کہتے ہیں تو غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، اس لیے ہم المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں۔ انہوں بول رہے ہیں تو پکار رہے ہیں، مجمع کیا کر رہا؟ سمجھ میں نہیں آئی بات کو آپ کو؟ آپ پکارو، پورے بولو، یہ سمجھ میں آئے تو آپ بولو، نعرے لگاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب بولنا کہ نہیں بولنا؟ پورے بولیے، پھر فیصلہ ہی ہو گیا نا بھائی۔ کیا جو سانپ کی بات سمجھ سکتے ہیں؟ اور بتاؤں آپ کو، انہی لوگ جو مخالفین لکھتے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہو گئے تو روزہ رہ گئے، ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ ہمیں تم بھی روزہ رہو، یعنی انہوں کیا ذہن دیتے غوث اعظم روزے رہ کے ولی بنے تو ہم بھی روزے نماز پڑھ کے ولی بنتے، تم کیا بنتے ہیں؟ تم تو اور پلیس بن جاتے، ایمان نہیں ہے تمہارے گھر۔ ایمان سے بنتا ولی، اور اللہ جاہل کو ولی نہیں بنا تھا۔ غوث اعظم دستگیر پیدا ہوتے روزہ رہ گئے کہ نہیں رہ گئے؟ یہ آپ کو معلوم ہے نا؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیوں المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں۔ اللہ نے غوث اعظم کو کیسی طاقت دی ہے؟ ارے غوث اعظم کی طاقت کو ماننا اللہ کی طاقت کو ماننا ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کو کیسا بنایا ہے، اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں۔ اب آپ بولیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہی روزہ رہے کہ نہیں رہے؟ اتنی تو نالج ہوں گی نا بھائی۔ پیدا ہوتے ہی رہ گئے، کیونکہ جس دن پیدا ہوئے میرے آقا رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، تو غوث اعظم نے سحر کو دودھ پیا، اس کے بعد افطار کو دودھ پیا، اور درمیان میں دودھ نہیں پیا۔ سارے گاؤں میں گیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سید گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان بھر روزہ رہا، ایک دن نہیں۔ ابھی غوث اعظم ابھی پیدا ہوئے روزہ رہ گئے۔ ایسا ہوا؟ بتاؤ کوئی ایسا ہے؟ روزہ کب ہوتا فرض؟ بلوغت کے بعد ہوتا۔ جب بالغ ہوں گے تو روزہ رہیں گے، اس سے پہلے کوئی روزہ رہتا ہے؟ مگر غوث اعظم ابھی تو ایک دن کے بھی برابر نہیں ہے، آپ روزہ رہ گئے، رہے کہ نہیں رہے؟ روزہ رہ گئے۔ سارے تواریخ لکھنے والے، غوث اعظم کی سیرت لکھنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم پیدا ہوتے روزہ رہ گئے۔ کیوں نہ روزہ رہیں گے غوث اعظم؟ غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ جب غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ غوث اعظم کا گھرانہ دیکھو، تم اپنا ٹھکانہ دیکھو۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے ان کا سلسلہ ملتا ہے امام حسن علیہ السلام تک، اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ ملتا ہے امام حسین تک۔ تو غوث اعظم حسنی اور حسینی سادات ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں نا، آپ سنتے ہیں نا کہ دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر۔ یہ غوث اعظم کے نانا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور غوث اعظم کے دادا امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں مجمع البحرین۔ اب یہ جو قرآن پڑھا وہ نہیں سمجھتا، اب مجھے دوسری باتیں کرنا ہے۔ اگر میں مجمع البحرین کی تفسیر بیان کرنا شروع کرا تو چونکہ اب آپ کو علمی بات ہو جاتی، اس لیے میں اس کو اوائڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے، اور آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، اور آپ کو کریم الابوین کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کیونکہ کس گھرانے سے ہے؟ آل رسول ہے، اولاد علی ہے، اہل بیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی محبت کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔
اگر ان کو تم سے مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے. تو وہ اہل سنت جماعت کا مقدر ہے. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں, امام حسین کو بھی مانتے ہیں, غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں, غریب نواز کو بھی مانتے ہیں. تو ہمارے ہاتھوں میں قرآن بھی ہے, اہل بیت کا دامن بھی ہے. یہ اہل سنت جماعت کا مقدر ہے. یہ غوث اعظم وہ شان کے ہیں. تو پیدا ایسے گھرانے میں ہوئے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دادا حسن تمہارے, نانا حسین تمہارے, بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر. وہ شان میرے غوث اعظم. اور غوث اعظم جب اپنے والدہ مبارکہ کے شکم مبارک میں آئے تو آپ کے خواب میں رسولوں کے آقا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات وجہ کون و مکان باعث کن فکاں اور اللہ کے نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست جو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہے, ان کے خواب میں آئے. آگے کیا کہا؟ اے ابو موسیٰ مبارک ہو. سیر کے کتاب میں پڑھو غوث اعظم کی سیرت, تو پتا چلے گا کہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ کے رسول ہمارے آقا آپ کے والد گرامی کے خواب میں آئے اور کہنے لگے اے ابو موسیٰ مبارک ہو, تمہاری یہاں میرا بیٹا آنے والا ہے. سرکار دو عالم نے غوث اعظم کو اپنا بیٹا کہا. پوری اہل بیت ان کی بیٹے ہیں, مگر خصوصیت سے سرکار نے کہا بیٹا. اے ابو موسیٰ مبارک ہو تمہیں کہ تمہاری یہاں بیٹا آ رہا ہے, اور ان کی شان ایسی ہوگی کہ سارے اولیاء اللہ ان کے سامنے اپنی گردنیں جھکائیں گے. اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین والے آقا خاتم النبیین نے فرمایا اے ابو موسیٰ یہ میرے بیٹے, تمہارے بیٹے کی یہ شان ہوگی کہ جیسا میری شان انبیاء میں ہے ویسا سارے اولیاء میں تمہارے بیٹے کی شان میرے بیٹے کی شان ہوگی. اس لیے تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ پڑھا ہے ملا جامی کو. کتنے بڑے عالم, کتنے بڑے صوفی, عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ, عاشق رسول, محدث, فقی, عالم, صوفی, مولانا عبد الرحمن جامی. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ولیوں کی بات کر رہا ہوں. عبد الرحمن جامی اتنے بڑے ولی کہ سرکار کے عاشق, ساری کائنات میں عاشق رسول, مخالفوں کو موافق ہو وہی کہتا ہے کہ عبد الرحمن جامی عاشق رسول ہے. وہ شان حضرت عبد الرحمن جامی محدث بھی تھے, مفکر بھی تھے, مفسر بھی تھے, فقی بھی تھے, صوفی بھی تھے, ولی کامل بھی. وہ فرما رہے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء. اب بولو عالم کی بات سننا کہ نہیں سننا؟ جب عالم ولی ہو تو اس کی تو اور سننا. یہ ولی اور عالم کی بات ہے, خالی نرا عالم نہیں ہے. نرے عالم یہ زاہدان خشک نہیں ہے, یہ عاشق رسول ہیں, حبیب خدا ہیں. یہ لوگوں کی بات سنو میرے دوست کہ حضرت فرما رہے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. یہ عبد الرحمن جامی فرما رہے ہیں غوث اعظم کی شان اولیاء میں ایسی ہے جیسی انبیاء میں رسول پاک کی شان ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ رسولوں کے آقا کی تصویر ہے. بڑے پیر بے شک بڑے پیر ہیں. اس لیے حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ قاضی پیٹ میں جن کی درگاہ شریف ہے, جن کی درگاہ سے آج بھی فیض جاری ہے, لوگ حیدرآباد سے ان کی درگاہ پہ جاتے ہیں, ان کے علاجات ہوتے ہیں. مانتے ہیں نا آپ افضل بیابانی کو؟ جانتے ہیں نا؟ بولیے, جانتے ہیں نا؟ افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ قاضی پیٹ میں ہے. ہاں سمجھے. اور ان کا تو معاملہ ایسا تھا, انگریزوں کا دور تھا,
حضرت وہاں بیٹھے تھے، انگریز بولا قاعدہ یہ تھا کہ جب ریل گزرے تو ان کو سلام کر کے جائے. ایک بولا ارے ان کو کہیں گے آج کل گئے ان کو کون مانتے جی، انہوں کون غوث اعظم کون، انہوں مدد کرتے کیا، ویسی تھا دماغ خراب. انہیں بولا ان کو کہیں گے سلام کرنا، ریل رک گئی، ریل چل رہی نہیں، سب کوئلہ ہے، انجن بھی صحیح ہے، ریل چل رہی نہیں. ہاں جب آ کے حضرت افضل بیابانی کو سلام کیا، ریل خود بخود اسٹارٹ ہو گئی. یہ افضل بیابانی غوث اعظم کے غلام کی یہ طاقت ہے، تو مالک غوث اعظم کی کیا طاقت ہوگی. سمجھے آپ؟ ایسے تو کئی واقعے سناؤں گا میں. یہ ولی کی طاقت ہے، یہ ولی کی طاقت اللہ دیتا ہے. جو ولی کو مانتا ہے وہ دراصل اللہ کو مانتا ہے، جو ولی کو نہیں مانتا انہیں اللہ کو مانتا ہی نہیں. اللہ کا ماننے والا ولی کی طاقت کو مانتا ہے، کیونکہ انبیاء اور اولیاء کو اللہ طاقت دیتا ہے. کیونکہ اللہ ہمارے پاس کنجوس نہیں ہے، اللہ خود بھی طاقت رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی طاقتور بناتا ہے. سمجھ گئے بات؟ میں آگے مثالیں نہیں دوں گا، مجھے اور باتیں کرنی ہیں. تو غوث اعظم دستگیر کی شان میں حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں تو محی الدینی ممتاز کونی. ارے بھائی کبھی بزرگوں کے بھی کلام پڑھو، کبھی بزرگوں کے واقعات پڑھو، کبھی بزرگوں کے قریب آؤ. کب تک بولتے پھریں گے یہ وہ. دیکھو اس لیے ایک جملہ سنو میرے سے. میں قرآن و حدیث کو اب پہلے میں آپ پڑھنے لکھنے والوں سے مناؤں گا یہ بات کہ یہ بتاؤ آپ تھیوری اور پریکٹیکل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہاں تو پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، تھیوری بھی ہوتی پریکٹیکل بھی ہوتی نا؟ بولو نا بابا. ارے کیا خاموش بیٹھے یارو، سردی ہو رہی کیا؟ ابھی سموسا کھائے نا، سموسے کو تو حلال کرو، غوث کی غلامی کرو. غوث کے صدقے میں سموسا کھا گئے، پھر غوث کے صدقے کو نہیں مانتے. غوث کا نام سے تو سموسا کھا گئے، حرام بول کے کھا گئے. یہ غوث کی 11ویں کا سموسا تھا. ہاں سب غوث کے چھے، کھانے کو شرک نہیں، بدعت نہیں ہوتی. سمجھے؟ تو اب اس کو تو حلال کرو نا یار. بولیے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، اسی لیے تو یہ قریب پپس ملا. تو یہاں بھی کھائیں گے غوث کے غلام، وہاں بھی کھائیں گے. غوث بتا دے رہے ہیں جو میری محفل میں آتا ہے وہ بھوکا نہیں جاتا، تو میرے دامن کو پکڑ لیتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ پتا ہے. تو حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو محی الدینی ممتاز کونی. ہاں یہ فارسی ہے. آج کے لوگوں کو فارسی تو آتی نہیں. اب ہمارے بچوں کو میں بول رہا ہوں کہ بھائی ہمارے نوجوان تو ایسے نہ انگریزی آتی، نہ مراٹھی، نہ تیلگو، نہ فارسی، نہ اردو، نہ عربی، رومن میں لکھ رہے ہیں. ارے مطلب یہ رومن کوئی لینگویج ہے؟ رومن کوئی لینگویج نہیں ہے نوجوانوں. یہ رومن کو استعمال کرو. یہ سازشی طور پر مسلمانوں کو پسماندہ بنایا جا رہا ہے تعلیمی اعتبار سے. سیکھنا ہے تو انگریزی سیکھو، سیکھنا ہے تیلگو سیکھو، مراٹھی سیکھو، اردو سیکھو، عربی سیکھو، کوئی ایک لینگویج سیکھو تاکہ آپ کو لینگویج میں اتھارٹی حاصل ہو. رومن میں لکھ رہے ہیں. ہاں اب یہ رومن نہ کو چھوڑو، یہ رومن کوئی لینگویج نہیں ہے. آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، وہی بنڈی چلاتے رہیں گے، پھر وہی آٹو. چارے یہی ہے کہ یہودی یہ سعودی، چارے یہی ہے کہ مسلمان پسماندہ رہے، آٹو چلاتا رہے، پان کے ڈبے چلاتا رہے، انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، سائنٹسٹ نہ بنے. اس لیے رومن استعمال کریں. انگریزی پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، عربی پڑھیں گے تو عالم بنیں گے، محدث بنیں گے، اللہ والے بنیں گے. تو عربی پڑھو،
فارسی پڑھو، اردو پڑھو، تیلگو پڑھو، انگریزی پڑھو، رومن چھوڑو، رومن کے پاس بھیج دو، رومن امپائر چلے گا یہاں سے. آپ لے گئے رومن لے کے بیٹھے ہوئے. تو خیر میں ایک تعلیم کے سلسلے میں بیان کر رہا تھا ہمارے نوجوانوں کو، تو حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تو محی الدینی ممتاز کون.